السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ اے بیوٹیفل گڈ ایوننگ ٹو بیوٹیفل پیپل. جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین. ایک تو یہ خوبصورت ہوا چل رہی ہے گارڈن میں، اور یہ پیچھے سے آپ کو آواز آ رہی ہے کچھ برڈس کی. اچھا، ایک تو یہ باریک برڈس کی آواز ہوتی ہے نا، ایک باریک باریک سی. ایک یہ جو آواز اس کو 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 جیسے بولتے ہیں یہ آواز ایسے ہوتی ہے جیسے یہ شام میں آتی ہے، یہ آپ کو صبح میں نہیں سنائی دے گی. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہے. جب آپ باہر نکلیں تو صبح شام اور جو دوپہر کا وقت ہے، تو ہر دفعہ میں آپ کو ڈفرینٹ برڈس کی ڈفرینٹ آوازیں سنائی دیں گی. تو یہ واشنگ لائن پہ کپڑے بھی پڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ سارے گارڈن کی میں سیر کرتے کرتے مجھے پیچھے ایک یہ چھوٹا سا پھول، ایک نکلا ہوا پھول نظر آیا جو کہ اورنج کلر کا تھا. بہت خوبصورت ہے، اور یہ ایک ہی ہے. ماشاءاللہ گارڈن اتنا بڑا ہے لیکن یہ ادھر ایک ہی پھول ہے. یہ دیکھیں، اس کا کلر بہت خوبصورت ہے. اور اب میں دیکھوں گی کہ اس کی سائڈوں پہ جو ابھی مجھے بند کلیاں نظر آ رہی ہیں وہ پیچھے، اس میں اور کتنے دنوں تک نکلتا ہے. لیکن یہ ایک اورنج پھول دیکھ کے جو کہ مجھے سوچ میں یہ بات آئی کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے گارڈن میں یہ ایک پھول نکلا ہے، تو سوچ میری گئی وہاں پہ کہ ہر گھر میں نا ایک ایسا انسان ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، جو اپنے پورے گھر کو جوڑ کے رکھتا ہے، جو پورے گھر کی رونق ہوتا ہے. جیسے اب یہ جو ایک پھول ہے نا، یہ پورے گارڈن کی رونق ہے. اور بہت سے پھول ہیں، نیلے، پیلے، پرپل بھی دکھائے تھے، وائٹ بھی تھے، لیکن اس کی ایک اپنا ہی ایک ڈارک کلر ہے. اور لیکن یہ پیچھے تھا بش کے، لیکن سٹل مجھے یہ نظر آیا جب میں واک کر رہی تھی. تو اس سے مجھے ایسے خیال آیا کہ جیسے جو لوہا ہوتا ہے نا، تو وہ جب آپ سمندر میں پھینکیں نا تو وہ ڈوب جاتا ہے. لیکن لکڑی کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہلکی ہے، تو جب لوہا لکڑی کے ساتھ جڑتا ہے تو دیکھیں وہ کیسے دریاؤں میں وہ بوٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے جب وہ لکڑی کے ساتھ جڑتا ہے. تو یہ لکڑی کی خوبی ہے کہ وہ لوہے کو لے کے ترتی ہے. ایسے ہی ہر گھر میں جو ایک بندہ ہوتا ہے نا، وہ پورے گھر کے اوپر نا حاوی ہوتا ہے. اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کے فیصلے، اس کے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے فیصلوں میں، جس کی وجہ سے کہ گھر کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. تو مجھے خود یہ خیال آتا ہے میری شادی سے پہلے کی جو میری زندگی تھی، جو میری اپنے والدین کے گھر میں گزری، تو میری والدہ کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ان کے اندر یہ کوالٹیز تھیں کہ ان کو پتہ تھا کہ گھر کو جوڑنا کیسے. وہ ایک بانڈ کا کام کرتی تھیں. اور مجھے سب سے بڑی اس بات میں یہ سمجھ آتی ہے، اب جب دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، سوری میری انگلی ایک دو دفعہ نظر آئی آپ کو، تو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو بندہ ہوتا ہے نا جو گھر کو جوڑتا ہے، یہ صرف وہ جوڑ سکتا ہے جو اپنے اللہ کے حکموں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، اور جو سیرت نبی کو بھی سمجھتا ہو، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری، صبر میں، برداشت میں، حکمت سے، عقل سے، اپنے رب سے دعائیں مانگ مانگ کے. تو یہ جو ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، تو ہی وہ بندہ گھر کی بنیادوں کو مضبوط رکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت درجے بلند کرے میری والدہ کے، کہ میں جب ان کی کوالٹیز کو یاد کرتی ہوں نا تو مجھے یاد آتی ہیں وہ باتیں، کہ وہ ایسے ہیں ایسی تھیں جیسے یہ گارڈن میں ایک پھول ہے، کہ ان کی اپنی ایک نایاب شخصیت تھی. وہ جہاں بیٹھتی تھیں ان کی باتوں سے، ان کی شخصیت سے خوشبو بکھرتی تھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں. اور بہت دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا انسان بنائے کہ میرے ہاتھ زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایٹ لیسٹ میں کوشش تو کر سکتی ہوں. اور ابھی بھی الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اور خوش نصیب ہوں، اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میرے فرینڈ سرکل میں میرے دوست بہت خوبصورت ہیں. اور ایک میری آنٹی ہیں جو لنڈن میں رہتی ہیں، مہر ان کا نام ہے، تو وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں. ان کے اندر بھی وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو میری والدہ میں پائی جاتی تھیں.
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میری والدہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میرے پاس آنٹی مہر جیسی ایک اور ان کی میری والدہ کی شکل میں ایک اور آنٹی میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ سب سے بڑی گزارش ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، ہم سمجھیں، ہم پڑھیں، ہم سیرت نبی کو پڑھیں، اور ہم اپنے اخلاق میں، اپنی زندگی میں، ہم اپنے باتوں میں وہ چیزیں لے کے آئیں کہ ہم وہ انسان بن سکیں جو اپنے گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے، جو پورے گھر کو جوڑتا ہے۔ اور پورے گھر کو جوڑنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا جو میرے خیال امتحان ہوتا ہے نا، وہ صبر کا ہوتا ہے۔ اس کو بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اس کو اپنے ایمان کو بہت مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ تو میری آپ سب کے لیے بہت دعا ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو سنیں تو پلیز وہ بندہ بننے کی کوشش کریں، وہ انسان بننے کی کوشش کریں جو اپنے اللہ کے حکموں پہ چلتا ہو، جو اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کے لیے دعا گوں، اور آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا کہ میں بھی وہ انسان بن سکوں۔ آمین آمین آمین۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔